اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام حقوق شناسی میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ والدین، بچے، شادی کے بعد شوہر، زوجہ، حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، ان موضوعات پہ ایک تفصیل گفتگو آپ تک ہم پہنچا چکے ہیں 7 ایپیسوڈ میں۔ آج ہمارا یہ 8واں ایپیسوڈ، جو کہ آج بہت اہم ایپیسوڈ ہوگا۔ اس میں کچھ ایسی باتیں جو معاشرے میں ایک طرفہ باتیں ہو کر کے رائج ہو چکی ہیں اور اس کا ایک غلط استعمال، مس یوز ہوتا ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کس طرح سے پیش آنا چاہیے دونوں حضرات کو، شوہر کو، زوجہ کو۔ کبھی کبھی جان بوجھ کے، لیکن زیادہ تر یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ جاننے کی بنا پہ شاید یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کون سی باتیں؟ پروگرام کو دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، سمجھتے رہیے۔ ہمارے ساتھ میں اس سیریز میں مسلسل ساتھ دے رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ باتیں سننے میں آئی ہے، اور چونکہ یہ صحیح بات ہے کہ آپ کا ٹچ جو ہے وہ پبلک سے زیادہ ہے ہمارے بنسبت، لیکن ہم چینل میں ہیں، لہٰذا کئی سوالات آتے ہیں لوگوں کے فون کے ذریعے، میسیج کے ذریعے، اور ہمارا جو پروگرام ایک ہے مسائل زندگی، اس میں تو وہ سارے سوالات خود ہمارے علم میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی میں ایک سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی خاتون یعنی جو زوجہ ہے وہ ایموشنلی یہ جو بات جو اسلام کا حکم دیکھتے ہوئے ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی وہ پورے کفالت کرے، تو کبھی کبھی یہ بات آئی ہے سامنے۔ کفالت کا مطلب روٹی پکا کے کھلائے۔ وہ مطلب کہ کبھی کبھی علماء حضرات بھی ہیں، ہم نے سنا ہے کہ اگر زوجہ چاہے کہ ہم کام نہیں کریں گے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ لا کر کے کھانا دے، نہیں دے سکتا ہے تو بنا کے دے، کچھ بھی کر کے اس کو دے۔ تو یہ حکم ہے کہاں تک صحیح ہے، اس میں کیا باریکیاں ہیں، آخر یہ اسلام نے یہ حکم کیوں دیا ہے شوہر کی طرف کہ اس طرح سے کرے؟ کیونکہ حالات کو دیکھا جائے تو شوہر تو جنگ میں بھی جا رہا ہے، شوہر تو بازار بھی جا رہا ہے، شوہر ہی تو مارکیٹ جائے گا، روزی کمانا ہے اس کو کمانا ہے۔ تو اس میں دونوں پہلو سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ کبھی کبھی ہم علماء سے بھی ایسی باتیں سنتے ہیں۔ بات یہ ہے، روایات اور آیات ایک سبجیکٹ پر ایک جگہ نہ اللہ نے آیات نازل کی ہیں اور نہ معصومین نے کوئی چیپٹر وائز کتاب لکھی ہے۔ ٹھیک، زندگی کے ساتھ دونوں چیزیں چلی ہیں، جب جو ضرورت ہوئی اس کے مطابق کوئی آیت ہے یا معصوم نے کوئی جملہ کہا یا کوئی سیرت کا نمونہ سامنے آیا۔ کسی موضوع پر بھی گفتگو کرتے وقت چاہے اس کوئی ایک حصہ بیان کیا جائے، لیکن بیان کرنے والے کے پیش نظر پورا اس سے متعلق مذہب کیا کہہ رہا ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایک پہلو کو اتنا اس پر زور ڈال دیں کہ دوسرا پہلو نظر انداز ہو جائے۔ یہ بہرحال ایک بیان کی، تحریر کی کمی ہے۔ یہ مسئلہ بھی اسی میں سے ایک ہے۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کفالت کرنا، زندگی کے ضروریات فراہم کرنا، کھانا، پانی، رہنا، لباس، گاڑی، جو اس کی حیثیت ہے، سائیکل کیریئر پہ بٹھا چلانے کی حیثیت ہے، موٹر سائیکل بٹھا چلانے کی حیثیت ہے، وہ بھی نہیں پیدل چلنے کی حیثیت ہے، رکشے کی حیثیت ہے، شیئر ٹیکسی کی حیثیت ہے، آٹو رکشے کی، جو بھی ہے اس کے سب ضرورت فراہم کرے۔ تو ہم نے اس کو پھر ضرورت سے زیادہ یا وہ حقیقی معنی جو اس سے مراد ہیں ان سے زیادہ کھینچ کے بنا دیا کہیں کہیں۔ اس سلسلے میں کفالت کے بعد مرد کی ذمہ داریاں بھی ہیں، عورت کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کی جو ذمہ داریاں اللہ نے بانٹی ہیں اس میں دونوں کی ڈیوٹی لگائی ایک دوسرے کی مدد کرو۔ روایات میں جب ہم تفصیل میں جائیں گے اور معصومین کی پوری سیرت میں جائیں گے تو مجھے کسی ایک جگہ کوئی دکھلائے کہ کوئی معصوم بیٹھ کے کھانا پکا رہا ہو اور پکا کے اپنی بیوی کو کھلا رہا ہو، یا پکوا کے کھلوا رہا ہو۔ اچھا، پکوا کے بھی نہیں کھلوا رہے ہیں؟ دکھلائیں۔ اچھا، تعاون کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ مدد کرتے ہوئے۔ مولا کائنات اپنے گھر میں ہیں،
حضرت زہرا بھی ہیں، پیغمبر آئے تو دیکھا حضرت زہرا چولہے پہ بیٹھی ہیں اور مولا کائنات تھالی میں لیے دال چن رہے ہیں، مسور چن رہے ہیں. تو پیغمبر بہت خوش ہوئے اچھا. اور انہوں نے طویل گفتگو کی ہے جو میں کسی موقع سے یعنی یہ جو گفتگو سلسلہ اسے میں کہیں نہ کہیں اسے بیان کرنا چاہوں گا. تو ساتھ دینے کا حکم بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا. اچھا. وہ سب ہم بھول گئے. اگر کفالت کا یہی مطلب ہے کہ پکا پکایا کھانا بیوی کو پیش کیا جائے تو پھر معصومین کیا معاذ اللہ اس حکم خدا سے واقف نہیں تھے؟ حضرت زہرا کیوں پکاتی تھی کھانا؟ گھر کے کام کون کرتا تھا؟ حضرت زہرا نے بانٹا تھا اپنی اور اپنی کنیز کے درمیان، اپنے اور علی کے درمیان نہیں بانٹا تھا. نہیں تو پھر یہ حکم کیوں آخر آ گیا؟ حکم یہ ہے کہ کفالت کرے. اس کفالت کا یہ مطلب کہاں ہے کہ کھانا پکا کے کھلائے. اب یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے آپس کا کہ بیوی سے ایسا برتاؤ کرے اچھا. کہ بیوی پھر اس سے یہ ڈیمانڈ نہ کرے کہ تمہیں پکا ہوا کھانا مجھے دینا ہوگا، میں تو نہیں پکاؤں گی. کپڑا نہیں دھوں گی میں. ہاں، اور بیوی سے کہا گیا ہے کہ تم بھرپور مدد کرو اپنے شوہر کی اس کے کاموں میں. روایات میں ہے مولا علی جنگ لڑ کے آتے تھے تو ذوالفقار کو خون سے پاک کرنا، صاف کرنا، یہ سب حضرت زہرا کرتی تھیں. اچھا. مولا کو وقت ملتا تو گھر میں جیسے دال چننا بتایا، مسور چن رہے تھے تو یہ مولا کرتے تھے. تو ایک دوسرے کا ساتھ دے کے زندگی بسر کرنا یہ وکیلوں کی زندگی نہیں ہے کہ وہ ایڈوکیٹ ساتھ رہ رہے ہیں کہ قانون کے لکیر پہ کھڑے ہو کے زندگی چلائیں گے. قانون کی دھار پہ کھڑے ہو کے لکیر زندگی نہیں چلتی. نہیں چلے گی. وہ قانون کی لکیر تو اس لیے کہ اس منیمم یہ ہے، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہدایات ہیں ان کو بھی تو دیکھا جانا چاہیے. اچھا چلیے ٹھیک ہے، کفالت کی بات تو آپ نے اس طرح سے حل کر دی، لیکن وہ چاہے تو دودھ پلائی بھی بچے کو آپ پورا وصول کر سکتی ہے. یہ ذمہ داری جو کہ باپ کی ہے، بچے کی کفالت باپ کی ذمہ داری ہے. لیکن فطرت دیکھا جائے تو یہ چیز تو خود خدا نے بچے کی نہیں، ولادت جس سے طرح پہلے سے ہی ماں کے لیے مالک نے جو مہیا کیا. بچے ماں کی ذمہ داری اس جگہ رکھی ہے، لیکن چونکہ کفالت باپ کے ذمہ رکھی ہے اچھا. لہذا اس کفالت کا ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بچے کو غذا پہنچانا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا. لہذا کفالت کی وجہ سے اگر ماں کر رہی ہے اس کام کو تو اگر وہ اجرت لینا چاہے تو لے سکتی ہے. اب پھر وہی مسئلہ آتا ہے کہ یہ تو کنارہ ہے، دھار ہے، لیکن کیا اسی دھار پہ چل کے زندگی بسر کرنا ہے؟ کہ آپ نے بچے کو دودھ پلانے کے بھی پیسے لے گی ماں؟ یہ خود ماں سوچے گی اور فیصلہ کرے گی. صحیح بات ہے. ہمارے ناظرین اس پہ سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھائیں. کہیں کہیں آج کل بس بہرحال یہ چیز ہے کہ آپ جناب کو تو شاید زمانہ اب جا رہا ہے، تم ہمیں کھانا لا کے دو، شریعہ یہ دیکھو کتاب میں صاف صاف لکھا ہے. کیونکہ کبھی کبھی حدیث کے نیچے جب لوگ اپنے تصورات لکھتے ہیں تو ہم نے خود پڑھا ہے کہ شوہر لا کر کے کھلائے، ان کو پکائے، کھلائے وغیرہ وغیرہ. تو شاید ان سب چیزوں کو لکھنے میں دونوں طرفہ بات لکھنا چاہیے. ایک طرفہ مسائل جب بیان ہوں گے تو یہ اسی طرح کے پھر وہ مسائل کھڑے ہوں گے زندگی میں. جی. مسائل کھڑے اسی لیے ہو رہے ہیں. مجتہد کون ہوتا ہے؟ مجتہد وہ ہوتا ہے جو تمام روایات اور آیات پر نگاہ رکھے، جی. تب اس موضوع سے سب چیزیں دیکھ کے پھر فیصلے تک پہنچے. ہم دو چار روایتیں پڑھ کے مجتہد ہو جاتے ہیں اور فیصلے کر لیتے ہیں، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم تباہی پھیلاتے ہیں، اپنے کو بھی تباہ کرتے ہیں، معاشرے کو بھی تباہ کرتے ہیں. اور آج کل مجتہد بہت جلدی ہو رہے ہیں. اب تو واٹس ایپ پہ 4 روایتیں پڑھی ہم نے اور ہم مجتہد ہو گئے، فتویٰ دینے لگے. تو یہ بھی سب فتوے ہیں جو ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں. 4 روایتیں پڑھ کے نظریہ حیات طے کر لینا. جی. توازن ختم ہو جاتا ہے اس میں. اچھا کچھ ایک اہم بات ہے مگر اس کو بعد میں یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ کبھی کبھی، حالانکہ آپ نے تقریباً 2 ایپیسوڈ پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہماری بھی شادی ہوئی ہے، ہم نے بھی جوانی کے دن گزارے، آپ نے یہ بات کہی تھی. اگر بائی چانس کبھی شوہر اور بیوی میں انبن ہو جائے تو سمجھداری کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ کن کے ذریعے اپنے مسئلے کو سالو کریں؟ دیکھیے اس مسئلے میں جو ہدایات ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، اس میں خاتون کے لیے ہدایت یہ ہے کہ شوہر کی غیرت کو چیلنج نہ کرے، ایسی باتیں نہ کرے، ایسی باتیں نہ کرے جو اس کی انا کو ٹھیس پہنچائے. اچھا. یہ جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس میں بہت سی جگہوں پر جس طرح سے شوہر کے لیے ضروری ہے کہ بیوی ایک پھول کی طرح ہے، نرم و نازک وجود ہے، جی جی. اس کا پاس و لحاظ کرے، اس سے مروت کی، محبت کی، میٹھی میٹھی باتیں کرے، یہ سب ہے روایات میں.
روایات میں تو میں ایک روایت پڑھ دوں گا، ابھی قیامت کھڑی ہو جائے گی، کہ اپنے ہاتھوں سے پیار سے لقمہ خود کھلائے، اس کو بھی عبادت بتایا ہے. صحیح بات. بیوی کے کھلانا ساتھ چاہیے. خالی بیٹھے، اس کو عبادت بتایا ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بیوی اکڑ جائے کہ اہل بیت نے تو کہا ہے کہ خالی پکاؤ نہیں، اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ توڑ کھلاؤ. کھلاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں انس و محبت محبت کا وہ ماحول بناؤ. جی جی. اور ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں لڈو ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں کسی خوشی کے موقع پر، ہاں، ایک تو اور لگاؤ پڑتا ہے. لگاؤ بڑھتا ہے. جی. تو وہی لگاؤ بڑھانے، اسی انس کو، جی اسی مودت کو بڑھانے کے لیے سب کو عبادت بنا دیا اللہ نے. اس کا کرم تو یہ ہے کہ کام ہمارے ہوتے ہیں وہ اپنی عبادت بنا دیتا ہے. واہ. پیغمبر کے ارشاد ہے کہ لقمہ توڑ کے اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ. پیار محبت بڑھاؤ، انس بڑھاؤ. بڑھاؤ. یہ سب کام وہ ہیں جن سے انس بڑھنے کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ایڈوکیٹ بن کے ہاں. اور جج بن کے اس کے ذریعے سے تلوار کی دھار بنا لیں اپنی زندگی کو. تانا کشی زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ جو آپ نے زیادہ کہا نہیں کہ ہونا ہی وہ آپ نے یعنی وائف کی طرف سے شوہر کا اس کے ٹھیس نہ پہنچے، ٹھیس نہ اس کی پہنچے. انا کو ٹھیس نہ پہنچے. ٹھیک ہے. یہ ہدایت دی گئی ہے. اور اس کا دل نہ ٹوٹے. اس کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کا دل نہ ٹوٹے. اس کا دل نازک ہے، اس کو سنبھال کے رکھو. اس کو عزت و وقار پیارا ہے، اس کا دل تو مضبوط ہے، جی. جلدی سے نہیں ٹوٹے گا. اچھا. دو جملوں میں رونے نہیں لگے گا بیٹھ کے. ہاں. وہ اس کا دل بہت جلدی ٹوٹے گا، 2 جملوں میں روئے گی. رو دے گی. وہ نہ کرو. اس کا دل نہ توڑو. شوہر سے مذہب کہہ رہا ہے. اور ان کا وقار اور ان کی عزت اور ان کی انا کو ٹھیس نہ پہنچاؤ. اچھا. یہ کرو تو چلنے والی زندگی نہیں ہے. ابھی جواب اور مکمل ہونا چاہیے. سوال یہی تھا کہ اگر بائی چانس ان دونوں میں پرابلم ہوتی ہے، یہ جائیں کس کے پاس؟ کیونکہ کبھی کبھی اپنے جائیں کس کے پاس؟ حل پروردگار عالم نے رکھا ہے. اپنے حلقے معرفت میں جن سے جانکار ہیں لوگ، ان میں دیکھے کہ خوف خدا کہاں ہے، تقوی کہاں ہے، اچھا. تدبر کہاں ہے، اوہو. سمجھداری اور سوجھ بوجھ کہاں ہے، معاملہ حل کرنے کی صلاحیت کہاں ہے، وہاں لے جائیں. وہاں لے جائیں. ثالث اسی کو ہونا چاہیے جس کے اندر قاضی کی صفات موجود ہوں. علم ہو، عدالت ہو، حکمت ہو. یہ نہیں کہ مسئلہ حل کرنا ہے تو باپ ہی کے پاس جائیں، ماں کے پاس جائیں، چچا کے پاس جائیں. ہو سکتا ہے وہاں اور بگڑ جائے. حل کرنا ہے تو اپنے حل کے تعلقات میں ڈھونڈ کے وہاں جائیں جہاں کم سے کم پہلی شرط یہ ہے کہ تقوی ہو، اس میں خوف خدا ہو، کہ بے ایمانی نہیں کرے فیصلہ کرنے. ہاں، صحیح بات. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ تدبر ہو. صحیح. جی. ایک سوال ہم کرنا چاہیں گے. یہ ہمارا تجربہ رہا ہے چینل ون سے اٹیچ ہونے کے بعد، اور پروگرام مسائل زندگی میں بھی اکثر ہم نے حصہ لیا ہے جاوید بھائی کی غیر موجودگی میں. سوالات جو ہیں اس میں زیادہ تر خواتین کے اکثر رہتے ہیں. تو ہماری اور آپ کی بات یہ جو ہو رہی ہے اور ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، یقیناً مرد عورت سب لوگ سن رہے ہیں، لیکن شاید ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت خواتین زیادہ ہماری اور آپ کی بات کو سن رہی ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ مرد حضرات کسی کام سے یا کسی اور وجوہات کی بنا پہ باہر ہوں. وہ حصہ جو شوہر کے یعنی ذمے تھا، وہ شوہر تو سن نہیں رہا ہے. سن تو سب زوجہ رہی ہیں، تو زوجہ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہیں، لیکن اور یہ باتیں وہ سن نہیں پا رہے ہیں کسی بنا پہ. تو ابھی زوجہ پہ دباؤ آئے کیونکہ شوہر نے یا کم پڑھا لکھا ہے یا نہیں جانتا ہے، تو ابھی یہاں پہ بیوی کا رول کیا ہونا چاہیے؟ کیسے انہی سب باتوں کو سن کر کے کیسے منتقل کرے؟ کیسے طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اپنے شوہر سے اپنی بات کیسے منوائے، بیوی زیادہ کوئی نہیں جانتا. جی صحیح. کیسے اس کو یہ سب سنوائے، وہ خود سلیقہ کر سکتی، ریکارڈ کر رکھ لے، کوئی ٹائمنگ چیک کر لے کہ کب سنوایا جا سکتا ہے، کب اس تک پہنچایا جا سکتا ہے. یہ تو خود ہی تدبیر کرے گی. یہ ہر جگہ کے حالات الگ ہیں. اس کے لیے کوئی ایک نظام دینا بڑا مشکل ہے. جی. اور مجھے لگتا ہے بہت سی چیزیں میاں بیوی بیٹھ کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں. ایسا ماحول کیوں نہ بنائے کہ ایک مذہبی پروگرام دیکھنے کا بھی میاں بیوی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے کا کوئی وقت ڈیزائن کر لے. اللہ نے بہت طاقت دی ہے، جس طاقت کا اقرار میدان خندق میں، جنگ خندق میں عمر بن عبد ود نے بھی کیا تھا. جب مولا نے کہا تو واپس چلے جاؤ، تو کہا تھا کہ جائیں گے تو عورتیں تانا زنی کریں گی. جی. تو جب کافرہ کو اتنی طاقت دی ہے تو مومنہ کو تو اس سے زیادہ طاقت دی ہے. اپنی اس صلاحیت کا استعمال کریں. سبحان اللہ. اور زندگی کو سنواریں، بیجا استعمال نہ کریں، بگاڑے نہیں. ناظرین، اب یہ
موضوع ختم ہونا چاہتا ہے، مگر آئیے گائیڈ لائنز کی بات کرتے ہیں، آگے سے گزارش کرتے ہیں کچھ ایسی باتیں ہو سکتا ہے ہم نے نہ پوچھا ہو، کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے تجربات میں کم ہیں، عمر میں کم ہیں، علم میں کم ہیں۔ اگر آپ سے گزارش ہے اپنے تجربات، کچھ ایسی باتیں جو ہم نہیں پوچھ سکے ہیں، یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احادیث آپ بیان کرنا چاہتے ہیں اس رشتے اور حقوق کو دیکھتے ہوئے۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گا، جب ہم جہیز کی بات آئی تھی اور جہیز کو ہم نے مطلقاً ایک بری چیز قرار کر دیا ہے، مگر وہ مطلقاً بری چیز نہیں ہے، ورنہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو جہیز یعنی سامان زندگی، سامان زندگی، جی اصل میں یہ جہاز سے ہے اور یہ عربی لفظ ہے سامان حیات، تو پیغمبر نے سامان حیات کا انتظام کیا تھا اپنی بیٹی کے لیے، تو وہ مطلقاً کوئی بری چیز نہیں ہے۔ جہیز میں جو کچھ ہم دیتے ہیں اس میں ایک قرآن لا کے رکھتے ہیں، ایک تحفۃ العوام رکھتے ہیں، اب مفاتیح دینے لگے ہیں۔ میرے خیال میں ایک ضروری چیز ہے جو توضیح المسائل دی جانا چاہیے پڑھنے کے لیے، طاق پہ رکھنے کے لیے نہیں، اور ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس کی ہدایات کیا ہیں، گائیڈ لائنز کیا ہیں، اس پر ہمارے علماء کی بہت کتابیں موجود ہیں۔ کچھ تو ان کو دیا جائے کہ وہ شروع کریں، حیات تو کیسے شروع کریں، ان کو کوئی گائیڈ لائن ملنا چاہیے۔ واہ، واقعی بہت کتابیں ہیں، مجھے اس وقت بہرحال اس وقت ہمارے ایک اہل قلم میں ایک بہت بزرگ عالم دین ہے علامہ ابراہیم امینی، بہت سادہ زبان میں مذہب پہنچانے کے ماہر ہیں، جی ان کی کتاب اس موضوع پر ہے، زوجہ اور شوہر کی ذمہ داریاں اور کیسے اچھی زندگی بسر ہو۔ شاید اس کا ترجمہ اردو میں گھر جنت یا کسی نام سے ہوا ہے، گھر ایک جنت، شاید یہی ہو، میں نہیں کہہ تک کو لگ سکتا، رہا ہے کہ یہی لیکن آغا ابراہیم امینی کی کتاب فارسی میں ہے اس موضوع پر، اس کا اچھا بہت اچھی کتاب ہے۔ میں جتنے میرے سننے والے ہیں، میری بیٹیاں یا بیٹے، بزرگ بھائی بہن جن کی ازدواجی زندگی میں، سب سے کہوں گا کہ اس کتاب کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں، انشاءاللہ اس کا زندگی پہ اچھا اثر پڑے گا۔ اور اسی میں اور اضافہ آپ زیادہ کر دیں گے بہتر ہوگا۔ ناظرین، خاص کر وہ نوجوان بھائی بہن ہمارے جو شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر تھوڑا سا اشاروں میں ہی بات کہی ہے، ناظرین ہمارے سمجھدار ہیں، کچھ شاید کہ یقیناً ہم نے پڑھا ہے، کچھ ایسی بھی باتیں ہیں کہ جس کا خیال اگر شاید ہم مستری میں نہ کیا جائے، اس وقت بھی نہ کیا جائے، تو بچوں پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، اب وہ خود ایک تفصیلی موضوع ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ ہم ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے بتائیں، اسی لیے میں نے کتاب کا نام لیا ہے کہ اس میں ساری چیزیں ہیں، اور اس میں آداب، مستحبات، مکروہات، حرام کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، پھر آگے زندگی بسرنے، سب کچھ ہے ایسی کتابوں میں۔ وہ کتابیں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہم دنیا کے ہر کام پہ کسی سفر کے لیے بھی نکلتے ہیں تو پہلے گوگل کرتے ہیں جی کہ دیکھیں ہمیں فلاں جگہ جانا ہے تو موسم کیا ہے، کیا ضروریات ہیں، گوگل ہی کر لیں، کچھ نہ کریں تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، صحیح گوگل پہ چلے جائیں، ٹائپ کریں، ڈھونڈیں، نہ جانے کتنا، سب مل جائے گا، ہر زبان میں مل جائے گا۔ جی جی بے حساب ذخیرہ ہمارے علماء نے نیٹ پہ ڈال دیا ہے، ڈال دیا۔ معتبر لائبریریز ہیں، کتابیں ہیں ہر سبجیکٹ پہ، ہر بچہ زبان ہمارا اسکول سے کالج کے لیے طرف جاتا ہے تو ہم ایکسپرٹ کے پاس لے جی آتے ہاں، ہیں کہ ذرا دیکھیے اس کے گائیڈ ذہن کو، کرنے تو کے کس لیے۔ شادی کرنے سے پہلے پوری زندگی ہونا بسر کرنا ہے، ایک نوکری کرنے جاتے ہیں تو پہلے ٹریننگ ہوتی ہے، صحیح اور بات، ساری زندگی بسر کرنا ہے، اور کوئی ٹریننگ انہیں نہیں دی جا رہی ہے، یہ سب رائج ہونا چاہیے معاشرے میں۔ بے ان شک، کو سمجھداروں کے پاس لے جانا چاہیے، اہل علم کے پاس جو مدبر ہوں، کہ تھوڑا سکھائیں کہ اب زندگی شروع ہو رہی ہے تو تم کو بیٹا کیا رکھنا ہے خیال، بیٹی تمہیں کیا خیال رکھنا ہے، ماں باپ سکھائیں، خود اپنے تجربے منتقل کریں، صحیح بات، مدد بھی کرتے رہیں، کتاب بھی دیں پڑھنے کے لیے۔ لیکن بہرحال میں گائیڈ لائن کے طور پر کچھ معصومین علیہ السلام کی ہدایت کی روشنی میں ہمارے کسی بزرگ علماء نے بہت سے مجموعے بنائے ہیں، ان میں سے ایک خلاصہ میں نے ڈھونڈ کے رکھا ہے تو بہت یہاں اچھا پر پیش کرنے کے لیے، میں چاہوں گا کہ میں وہ سنا دوں۔ ضرور ہمارے ناظرین کو سنائے، ضرور سنائے۔ کچھ ذمہ داریاں شوہر پر ہیں، یہ ذمہ داری سے مراد وہ باتیں جن کا خیال رکھیں تو اچھی زندگی بسر ہوگی، اچھا، اور کچھ وہ باتیں جن کا بیوی خیال رکھے گی تو اچھی زندگی بسر ہوگی۔ کون سی ہے وہ؟ میں پہلے یہاں پر مردوں کی ذمہ داریاں بتاؤں گا، جی تاکہ میری بہنوں کو یہ نہ لگے کہ یہ مولوی لوگ تو ہمیشہ بس ہماری ذمہ داریاں بتاتے ہیں، مردوں کی ذمہ داریاں نہیں بتاتے ہیں۔ اس میں جو معصومین کے ارشادات کی روشنی میں ان کو کیٹیگرائز کیا ہے، جی، شوہر کو جن چیزوں کا خیال رکھ کے جینا چاہیے گھریلو زندگی میں، اس میں ایک چیز وہ تمام کام جو بیوی کو
اس کی دلجوئی کا سبب بنے، اس کے انس اور محبت بڑھانے کا سبب بنے، اسے اپنائیت کا احساس ہو کہ میرا اپنا ہے، یہ اعتماد کرے، انس محسوس کرے۔ اس میں مثلاً ایک روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ان الرجل لیؤجر فی رفع اللقمۃ الی فی امرتہ، انسان کو جب وہ اپنی بیوی کو پیار سے لقمہ بھی اس کے منہ میں رکھے تو اللہ اس انسان کو اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ یہ کام ہے جس سے قربت انس پیدا ہوگا، صحیح بات ہے۔ محبت پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے دوسری چیز ہے کہ بیوی کے ساتھ بیٹھے، ساتھ وقت گزارے اس کے ساتھ بیٹھ کے۔ الجلوس ماہ، پیغمبر نے فرمایا جلوس المرء عند عیالہ احب الی اللہ تعالی من اعتکاف فی مسجدی۔ اعتکاف ایک عبادت ہے، صحیح روزہ رکھ کے ہوتی ہے، 3 دن مسجد میں رہنا، کہیں جانا ہی نہیں۔ چھوٹی مسجد، بڑی مسجد، جامع مسجد، جمعہ مسجد، سب سے بڑی مسجدوں میں مسجد الحرام اور مسجد النبی۔ صحیح۔ پیغمبر فرماتے ہیں میری مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف کرنے کا اجر ملے گا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہے کہ میری بیوی اس سے بیٹھ کے باتیں کرے۔ یہ بات تو آپ پیش کر رہے ہیں، بہت سے ناظرین یہ محسوس کر رہے ہوں کہ ابا اماں بیٹھے کیسے بیٹھ جائیں ہم سامنے۔ جو مذہب نے جائز قرار دیا تہذیب کے دائرے میں وہ جائز ہے۔ جائز، ٹھیک۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہاتھ بٹائے بیوی کا، جی آپ نے بیان کیا۔ اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ جب مولا علی اور حضرت فاطمہ کے گھر میں پیغمبر پہنچے تو مولا علی خود راوی ہیں کہ پیغمبر تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا پتیلی کے پاس بیٹھی تھیں اچھا، اور میں مسور چن رہا تھا، واہ، فاطمہ جالست عند القدر وانا انقل عدس، تو پیغمبر نے فرمایا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، عزت کے ساتھ نام لیا، علی نہیں کہا، داماد ہے مگر عزت کے ساتھ نام لیا۔ واہ، قلت یا لبیک یا رسول اللہ، یہ انہوں نے زیادہ عزت کے ساتھ نام لیا کہ ہاں رسول اللہ، جو کیا فرما رہے ہیں حاضر۔ تو پیغمبر نے فرمایا اسمع، سنو، وما اقول الا ما امر ربی، میں اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی نہیں ہوں، جو میرا پروردگار کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں۔ اچھا، ما من رجل يعين امراته في بيتها الا كان له بكل شعرة على بدنه عبادت سنت صيام نهارها وقيام ليلها، جو اپنی بیوی کے کاموں میں مدد کرے اس کے گھر میں تو جتنے اس کے بدن پر روئیں ہیں اور بال ہیں اچھا، اتنے گنتی کے برابر اللہ اس کو اجر دے گا، ایسا کہ جیسے وہ دن گزارا ہو جس دن میں وہ سال گزارا ہو جس میں دنوں میں روزہ رکھا ہو اور راتوں میں رات بھر نماز پڑھی ہو، قیام کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسے صبر کرنے والوں کا اجر دے گا، مدد جو اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ جی جی، جناب داؤد کو جو ملا تھا اجر، جناب یعقوب کو جو اجر ملا تھا، جناب عیسیٰ کو جو اجر ملا تھا وہ دے گا۔ بہت طولانی حدیث ہے۔ جو آدمی اپنے بیوی کی گھر میں مدد کرے اور اکڑ نہ پیدا ہو اس کے اندر، اچھا، اللہ اس کا شہداء کے فہرست میں نام لکھے گا، سبحان اللہ۔ اور ہر دن اور رات گزرنے پر 1000 شہیدوں کا اجر اسے دے گا۔ طولانی حدیث ہے بہرحال۔ تو بے حساب اجر و ثواب ہے بیوی کا ہاتھ بٹانے میں۔ یہ دوسری ذمہ داری ٹھیک ہے، گھر چلانے کے، اچھا گھر چلانے کے لیے جو تہذیب سکھائی ہے وہ بھی احادیث کی روشنی میں۔ جی، حدیث کی روشنی میں۔ ایک اور چیز ہے کہ اپنی بیوی کی بدمزاجی اور بدخلقی پر مرد صبر کرے اور اسے برداشت کرے، یہ بھی ایک گھر چلانے کا سلیقہ مذہب نے سکھایا ہے، اور اس کے اجر بیت ہے من صبر علی سوء خلق امرأتہ واحتسبہ آتاہ اللہ تعالی بکل یوم ولیلہ یصبر علیہا من الثواب ما آتا ایوب۔ بیوی کی بدخلقی یا بدمزاجی یا تیز زبان پر صبر کرے، چپ رہے، برداشت کرے، تو ایک دن ایسا گزارے گا تو وہ اس کو اجر ملے گا جو جناب ایوب کو، جو ان کا امتحان کتنا بڑا تھا، جو ان کو اجر ملا تھا وہ اجر اس کو ملے گا۔ مگر یہی بتا دیے کب تک برداشت کریں؟ زندگی بھر۔ نہیں تو پھر طلاق والا جو معاملہ ہے وہ تو حالات ہیں، طلاق تو ایک آخری توڑنے، جوڑے رکھنے کے باتیں میں کر رہا ہوں، توڑنے والا تو ہے ہی، ٹھیک، جب چاہے تب توڑ دے۔ یعنی پوری کوشش کرے کہ جڑا رہے۔ ہاں بالکل جڑا رکھے۔ شوہر کی ایک اور ذمہ داری ہے انہی معنی میں کہ خرچہ تو دینا ہے، لیکن ان یوسع علیہا فی النفقہ، جتنا ممکن ہو اس کی زندگی میں سہولتیں فراہم کرے، کنجوسی نہ کرے۔
اچھا اچھا، کنجوسی ہمارے یہاں بعض لوگ ہیں بہت کنجوس ہوتے ہیں، یہ مذہب کو بالکل پسندیدہ نہیں. آپ کی زندگی کی پارٹنر ہے، آپ کے لیے ہے، آپ اسی سے کنجوسی کر رہے ہیں. یہ کیا کریں گے بیلنس بنا کے؟ کہاں کام آئے گا؟ کس کا کام؟ صحیح بات ہے. لیکن بعض منوس ایسے ہیں جو واقعا بہت کنجوس ہوتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، فضول خرچی نہ کرے. ٹھیک. چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اپنے عیال پر کھلے ہاتھ والا ہو، کھلے دل و کھلے ہاتھ کے ساتھ زندگی بسر کرے. ایک اور ہدایت یہ ہے کہ اس کی لغزشوں سے چوک ہو گئی، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا جی تو اس کو سے چشم پوشی کرے، نظر انداز کرے، اس کو پکڑ کے اس کے مصیبت نہ بن جائے، ان کی جان کی آفت نہ بن جائے. پھر وہ کام جو اس کے دل کو شوہر کی طرف مائل کریں، ایسے تمام کام جو بیوی کو شوہر کی طرف مائل کریں وہ سارے کام کرے. ان میں سے بیوی کے لیے اپنے کو جامہ زیب بنانا، جی خوش شکل بننا، اس کے لیے جامہ زیب بننا. اسی طرح کی میں نے سنایا تھا کہ امام رضا نے خطاب لگایا تو صحیح بات ہے. اس لیے ایک عالم اسی دین نے طرح بڑا سے جی اس کو شوہر کے لیے شوہر کی طرف وہ متوجہ ہوگی جب اس کے لیے زندگی کی سہولتیں زیادہ فراہم کرے گا. 5 جوڑے میں اس کی زندگی چلتی ہے، لیکن ایک جوڑا اور بنا دے. ہاں صحیح ہے. کبھی ایک آدھ جوڑا اپنی تھوڑی روزمرہ کی زندگی سے تھوڑا اچھا سے لا دے، کہیں سے آئے تو کوئی چھوٹی سی گفٹ چوڑیاں ہی لے کے آ جائے. یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں. جی اسی میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار کرے. آج کل بہت سی چیزیں رائج ہیں جن کی کثرت بہت ہو گئی، بے اثر ہو گئے ہیں. انہی میں ایک چیز ہے آئی لو یو. مگر پیغمبر نے بھی سکھایا ہے کہ اپنی بیوی سے اگر یہ کہو گے کہ مجھے تم پیاری ہو، مجھے اچھی لگتی ہو، آئی لو یو، پیغمبر کہتے ہیں یہ تمہارا یہ جملہ کبھی اس کے دل سے نکلنے والا نہیں ہے. تو جو تمہارے جذبات ہیں ان کو ظاہر بھی کرو اپنی بیوی کے سامنے. واقعی وہی ظاہر کرنے کی جگہ ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ جگہ نہیں ہے. یہ چند ہدایات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں. میں نے کہا تھا کہ اکثر چیزیں مشترک ہیں دونوں طرف کے لیے ہیں. کچھ خصوصی باتیں ہیں. میں تھوڑی سی 2-4 باتیں اپنی بیٹیوں کے لیے بتا دوں. جی ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی شوہر کی خدمت کرنا. آج کل فوراً کہتے ہیں ہم کوئی نوکرانی بن کے آئے ہیں. فوراً کہا جاتا ہے کہ ہمیں نوکرانی بنا رکھا ہے. خدمت کریں. مذہب سکھا رہا ہے کہ خدمت کرو، ٹھیک ہے. خدمت کرنا ہے تم کو. پیغمبر کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے گھر میں کوئی ایک چیز یہاں سے اس نے گلدان یہاں رکھا تو وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیا تاکہ وہاں زیادہ اچھا لگے گا یا محفوظ رہے گا، اتنا سے کام بھی کرے تو اللہ اس کی طرف دیکھتا ہے. ومن نظر اللہ علیہ لم يعذبہ، اور جس کی طرف اللہ دیکھ لے پھر اس پہ عذاب نہیں کرتا. سبحان اللہ. یعنی نظر کرم ہو جائے گی. اتنے سے کام میں گھر کا اتنا سے کام کرے گی تو نظر کرم پائے گی، مل جائے گا اسے. 5ویں امام نے فرمایا ایما امرأۃ خدمت زوجہا 7 ایام اغلق اللہ عنہا 7 ابواب النار وفتح لها 8 ابواب الجنہ تدخل من ایہا شاءت. وہ عورت جو اپنے گھر میں اپنے شوہر کی 7 دن خدمت کرے، اللہ جنت کے جہنم کے 7 دروازے اس پہ بند کر دے گا. 7 days 7 دن. ہاں، واہ. اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. لیجیے اضافہ کر کے. واہ. تدخل من ایہا شاءت، جس دروازے سے چاہے جنت جائے. ما من امرأۃ تسقی زوجہا شربۃ من ماء، کوئی عورت اگر خالی ایک گلاس پانی اپنے شوہر کو پلا دے، الا کان خیرا لہا من عبادت سنۃ، 1 سال کی عبادت سے زیادہ اجر اسے ملے گا. وہ سال صیام النہارہا و قیام اللیلہا، راتوں میں نماز شب پڑھ کے رات بھر عبادت کی اور دن بھر روزے رکھے، 1 گلاس پانی پلانے کے ثواب اس سے زیادہ. وہ بھی پورا 1 میں سال. نے آج کل ایک چیز پائی ہے، ہمارے مومنات میں بہت سی گھنٹوں مسلح بیٹھ کے اوراد و وظائف کا شکار رہتی ہیں. لفظ شکار بولا جان بوجھ کے بولا ہے. جی لفظوں کو دہرانا عبادت نہیں ہے. تھوڑی سی عبادت دل سے ہو، خالی یہ اتنی بار پڑھنا یہ کچھ نہیں ہے. اور اس شکار ہونے کا نتیجہ ہے کہ اپنے شوہر کو ناشتہ بھی نہیں دے سکتی، چائے بھی نہیں پو سکتی. بیچارہ ٹائی باندھ کے اور خالی پیٹ نکلتا ہے اور راستے میں ریسٹورنٹ سے چائے پیتا ہوا جاتا ہے. یہ عبادتیں کسی لائق نہیں ہیں. نہیں. دوسری چیز جو شوہر سے بھی کہی گئی تھی کہ اذیت
بیوی سے ملے زبان سے برتاؤ سے تو صبر کرو برداشت کرو، ویسے ہی اگر شوہر سے بدسلوکی کا سامنا ہوتا ہے تو بیوی سے بھی کہا جا رہا تم بھی برداشت کرو اسے۔ رسول اللہ نے فرمایا من صبرت علی سوء خلق زوجہا آتاہا مثل ثواب آسیہ بنت مزاحم، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بدخلقی بد مزاجی پہ صبر کرے گی تو اسے جناب آسیہ زوجہ فرعون کا جو اجر تھا وہ ملے گا اسے۔ پانچویں امام نے فرمایا کہ اللہ نے مردوں پر جہاد رکھا ہے، عورتوں پر بھی جہاد رکھا ہے۔ مرد کا جہاد یہ ہے کہ اپنے مال اور اپنی جان کو راہ خدا میں خرچ کرے، اور عورت کا جہاد یہ ہے ان تصبر علی ما تری من اذی زوجہا وغیرتہ، شوہر کی طرف سے جو اسے زحمتیں اٹھانا پڑ رہی ہیں یا بیجا غیرت کا شکار ہے مرد، ہر وقت شک و شبہ، عفت خیال، بعض بڑے شکی ٹائپ کے ہوتے ہیں، بہت بہت میں وہ بھی کہوں گا نہ شکی عورت زندگی میں کامیاب ہو سکتی نہ شکی مرد، کہ شادی ہوئی تو ایک دوسرے پہ اعتماد کرو، صحیح بات۔ اور اس کا بہت شکار ہے اس وقت دنیا، اور اس کی وجہ ایک دن کی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ کاہے کے لیے آپ اجنبیوں سے واٹس ایپ پہ رشتے قائم کیے ہیں، کیوں فون پہ گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں، چاہے ان کی چاہے ان کی، شکوک و شبہات اسی سے پیدا ہوں گے۔ یہ میری کولیگ ہے، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، میرا کولیگ ہونا چاہیے۔ ویسی خاتون جو کہتی ہیں میرا کولیگ ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، میری کولیگ ہونا چاہیے۔ یہ سب شبہ پیدا کرنے والی چیزیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ عورت کی بھی ذمہ داری ہے حیا اور عفت کے باوجود ایک ہی جگہ ہے جہاں اسے کھلنا ہے، اظہار المودۃ لہ فی اقوالہا و افعالہا، خاتون بھی اپنے شوہر سے اپنے الفاظ کے ذریعے بھی اظہار محبت کرے اور اپنے عمل کے ذریعے بھی اظہار محبت کرے۔ امام نے فرمایا ہے، بہت اچھی قابل توجہ حدیث ہے، امام صادق نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ان لی زوجتن، میری بیوی ہے، اذا دخلت تلقتنی، جب میں آتا ہوں تو گھر میں دروازے پہ مجھے ملتی، استقبال کرتی ہے میرا، واذا خرجت شیعتنی، جب گھر سے جاتا ہوں دروازے تک پہنچانے آتی ہے، واذا رأیتنی مہموما، جب مجھے پریشان دیکھتی ہے کہتی ما یہمک، کیا پریشانی ہے، ان کنت تہتم لرزقک، اگر روزی کے لیے پریشان ہو فقط تکفل بہ غیرک، تو اس کی ذمہ داری کسی اور نے لے رکھی ہے، کیوں پریشان ہو، وَإِن كُنْتَ تَهْتَمْ بِأَمْرِ آخِرَتِك، اور اگر اپنی آخرت کے لیے پریشان ہو فَزَادَكَ اللَّهُ هَمًّا، تو اور پریشان ہو، اللہ تمہیں اور پریشان رکھے، آخرت کے لیے پریشان ہو۔ اللہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بشرھا بالجنہ، اپنی بیوی کو جنت کی خوشخبری دے دو، سبحان اللہ، وَقُلْ لَهَا إِنَّكِ عَامِلَةٌ مِّنْ عُمَّالِ اللَّهِ، تم اللہ کے کارندوں میں سے کارندہ ہو، تم اس کی طرف سے کارندہ ہو، تمہیں ڈیوٹی لگائی اللہ نے اور تم کر رہی ہو۔ وَلَكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَجْرٌ 70 شہیدا، ایک دن تمہارا جو گزر رہا 70 شہیدوں کا اجر تمہیں مل رہا ہے۔ عورت کی ایک ذمہ داری اور ہے کہ اپنے شوہر کی دین اور آخرت کے معاملات میں مدد کرے، رکاوٹ نہ بنے، جو آج کل دونوں طرف سے ہو رہا، خواتین طرف سے بھی زیادہ ہو رہا ہے، رکاوٹ نہ بنے، مدد کرے۔ پیغمبر نے فرمایا ایاما امرأت اعانت زوجها علی الحج والجہاد او طلب علم، وہ عورت، وہ بیوی جو اپنے شوہر کی حج میں، جہاد میں، علم کے حصول میں، دوسرے فرائض میں کہیں بھی مدد کرے، آتاہ اللہ من الثواب ما یعطی امرأۃ ایوب، اللہ اس کو وہ اجر دے گا جو زوجہ حضرت ایوب کو اجر دیا تھا۔ جناب ایوب کے جو امتحانات ہوئے، بیوی بیمار ہوئے، مرض ہوئے، اولاد ختم ہوئی، صبر کیا بیوی نے۔ اور ایک ذمہ داری جو عورت کی بھی ہے، مرد کی بھی ہے، وہ بھی ہے کہ اپنے شوہر کے لیے اپنے کو زینت کرے، اپنے کو پرکشش بنائے پیش کرے، جسے میک اپ کہتے ہیں آج کے زمانے میں، اچھے کپڑے پہنے، میک اپ کرے، اپنے شوہر کے لیے کرے۔ اور اس سلسلے میں مخزومین نے فرمایا کہ لا غنا بالزوجہ فیما بینہ و بین زوجہا الموافق لہا عن ثلاث خصال، 3 چیزیں ہیں جو ہونا چاہیے، صیانت نفسها عن کل دنس حتی یطمئن قلبہ بہا فی حال المحبوب والمکروہ، اپنے کو ہر گندگی سے بچا کے رکھے تاکہ اچھے حالات اور برے حالات دونوں میں شوہر اس پر اعتماد کرے، اور شوہر اس کی غلطیوں سے درگزر کرے۔ خاتون کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے اظہار عشق کرے اور کھل کے اظہار عشق کرے، جی، جس کی کہیں اجازت نہیں دی گئی ہے وہاں حکم دیا گیا ہے کہ کرے ایسا، اور اس کی آنکھوں میں اچھی بن کے آئے۔ یہ وہ ہدایات ہیں کہ اگر ان چیزوں کا خیال رکھ کے ہم زندگی بسر کریں تو انشاءاللہ پرسکون، پر محبت جی، اور دنیا و آخرت کی کامیاب زندگی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ناظرین، وقت تھوڑا سا زیادہ ضرور ہوا، لیکن یہ اہم باتیں جس کا جاننا
بہت ضروری تھا اور بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن بس اور زیادہ اضافہ ہوا۔ آئیے ہم سب مل کر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب یہ موضوع یہیں پہ ختم کرتے ہیں، مگر یہ سلسلہ ابھی اور جاری رہے گا۔ اب والدین، بال بچے، شوہر، زوجہ، اب آتے ہیں رشتہ داروں کے سلسلے سے گفتگو، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔